رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ سورۃ فاتحہ کی الحمدللہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ ترتیب ذکری میں قرآن شریف کی پہلی آیت سورت ہے، ترتیب نزول میں نہیں، کیونکہ سب سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورۃ فاتحہ سے بھی اور سارے قرآن کریم سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ مبارک آیات بینات یہ نازل ہوئی ہیں۔ اس مبارک سورت کے متعلق تعارف یہ ہے کہ یہ مکیہ بھی ہے اور مدنیہ بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے بھی اتری ہے اور ہجرت کے بعد بھی، کیونکہ ہجرت سے پہلے جو سورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مکیہ کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مکہ شریف شہر میں اتری ہو، ہجرت سے پہلے جہاں بھی نبی رحمت علیہ السلام تشریف فرما تھے اور کسی بھی حکمت کے مطابق رب کریم نے قرآن پاک کی آیات بینات اتاری تو مکی قرار پائے، اور ہجرت کے بعد مدینہ عالیہ جب تشریف لے گئے تو ہجرت کے بعد جو قرآن پاک اترا وہ مدنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مدینہ شریف کے شہر مبارک میں اتری ہو، بلکہ جہاں بھی آپ ہیں وہیں اترا قرآن کریم اور وہ مدنی قرار پایا۔ اس سے ایک اشارہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ایک نسبت اور حوالے سے حضور علیہ السلام کی عظمت کا یہ بہت بڑا مظاہرہ اور مطالعہ ہے کہ قرآن شریف کی سورتوں کا نام حضور کی نسبت سے رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ اگر ہجرت سے پہلے ہیں
تو مکی ہیں کیونکہ آپ مکہ معظمہ میں تشریف فرما ہیں. اب جو قرآن شریف اترا وہ مکی ہی قرار پایا، تو آپ کی نسبت سے قرار پایا، حضور کی نسبت سے. اور اسی طرح جب ہجرت فرما کے مدینہ عالیہ پہنچے تو مدنی جو اترا مدنی قرار پایا. یہ بھی سرکار کی نسبت سے ہی ہے. اب یہاں سے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جن کے وجود مسعود باجود محمود کی بدولت قرآن شریف کی پاک صورتوں کا نام رکھا گیا ہے، وہ ذات محبوب کس قدر عظیم و جلیل ہے. تو یہ 2 مرتبہ اتری ہے سورۃ فاتحہ. ہجرت سے پہلے بھی نزول ہوا اس کا، ہجرت کے بعد بھی ہوا. اس میں 7 آیات ہیں اور یہ ترتیب ذکری کے حوالے سے یہ پہلی سورت ہے اور ویسے نزول کے حوالے سے یہ 5ویں سورت ہے. رکوع 1 ہے. اب یہ بھی حکمت الہیہ ہے اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ پاک بصیرت ہے جو رب کریم نے آپ کو قرآن کریم کے متعلق عطا فرمائی کہ پہلی سورت کا رکوع بھی 1 ہے اور آخری سورت کا رکوع بھی 1 ہے. اللہ اکبر. حق سبحانہ و تعالی جل مجدہ العظیم نے اس سورت میں خزائن العرفان کے حوالے سے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس میں 27 کلمات ہیں، 140 حروف ہیں اور آپ نے خود وضاحت فرمائی ہے کہ میں نے آپ کی یہ تفسیر جو ہے حاشیۃ القرآن، اس کا نام آپ نے رکھا ہے نور العرفان. اور صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو یہ تفسیری حاشیۃ القرآن ہے اس کا نام ہے خزائن العرفان. استاد شاگرد مرید اور پیر دونوں کی تفسیروں کا آخری حرف عرفان ہے. وہ یہ نور العرفان ہے تو وہ خزائن العرفان ہے. اب عرفان کو 3 قسم کی نسبتوں سے اس کا معنی بیان کیا جا سکتا ہے. یا تو یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین توفیق الہی سے ان دونوں اکابرین نے، استاد و شاگرد نے اور پیر مرید نے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ حضرت صدر الفاضل کے مرید بھی ہیں اور ان کے شاگرد رشید بھی ہیں، تو دونوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا درس عظیم ہے. جہاں کئی ایک بر صغیر کے برائے نام مفسرین پھسلے ہیں، آپ سنبھل کے گزر گئے ہیں. ذات حق کی شان میں کوئی ایسا لفظ ان کی مبارک قلم کی نوک پر نہیں آیا جو شان حق کے لائق نہیں ہے. اور پھر دونوں کو ملا لی تو ان کا مرکز اور کعبہ جو ہے وہ احمد رضا بریلوی ہے. امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی راست راہنمائی میں دونوں نے خوب فیض حاصل کیا ہے. کیونکہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ تعالی و رضی عنہ آپ کی ایک مرتبہ زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ بریلی شریف گئے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا تو ان دنوں رجب شریف کا مہینہ تھا اور آستانہ بریلی میں معراج مبارک کے منانے کی خوب تیاریاں ہو رہی تھیں، اور اتنی زبردست مصروفیت کی بنا پہ امام اہل سنت کی زیارت نہ ہو سکی۔ صرف ایک مرتبہ محفل میں آپ کی زیارت سے مستفید ہوا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے عربی، فارسی، اردو تینوں زبانوں میں منتخب تفاسیر سے استفادہ کیا ہے۔ چنانچہ عربی تفاسیر میں روح البیان اور تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، ان دونوں سے استفادہ کیا ہے۔ بڑی عظیم تفاسیر ہیں، روح البیان بھی اور تفسیر رازی بھی، تفسیر کبیر۔ عربی میں نے ان تفاسیر کی زیارت کی ہے، یہ نور العرفان لکھتے ہوئے، اور فارسی زبان میں نے استفادہ کیا ہے تفسیر عزیزی سے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تفسیر عزیزی، اور بہت افسوس ہے انتہائی کہ تفسیر عزیزی مکمل آج تک نہیں ملی۔ آخری دو پارے ہیں، 29 اور 30، اور پہلا پارہ اور دوسرے پارے کا 1/4، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں تک پہنچے پہلا پارہ، اور دوسرے پارے کا یعنی ربع اول، پہلا چوتھائی، اور وہ آپ نے اس قدر جاندار قلم چلایا ہے شاہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ کہ 1.25 پارے کی تفسیر ہے، لیکن دو اس کا جو الحمدللہ رب العالمین فقیر نے ترجمہ کیا ہے تو وہ 2 جلدوں میں مکمل ہوئی ہے، 2 جلدوں میں، اور تیسری جلد جو ہے وہ 29ویں پارے کی ہے، چوتھی 30ویں پارے کی ہے، 4 جلدوں میں۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان کی تفاسیر میں نے اس سے استفادہ کیا، اور فرماتے ہیں کہ چوتھی تفسیر اردو کی تفاسیر میں نے اپنے استاد گرامی کی خزائن العرفان کو پیش نظر رکھا ہے، کیونکہ اردو تفاسیر میں آپ لاجواب ہیں، تفسیر آپ کی لاجواب، بے مثل اور بے مثال ہے۔ ان سے استفادہ کرتے ہوئے الحمدللہ میں نے سورت تفسیر نور العرفان لکھنے کا شرف پایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ لکھتے ہوئے میں قرآن شریف ہے، جامع کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، کائنات میں اور کوئی کتاب اس کی جوڑ اور وزن کی ہے ہی نہیں۔ چنانچہ علماء کرام نے یہ سورۃ بقرہ شریف کی دوسری آیت ہے، ذالک الکتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب، اس پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن شریف کا یہ ایک نام ہے الکتاب، کتابیں تو بے شمار ہیں،
یہ اکیلے قرآن شریف کو الکتاب فرمایا ہے، وہ کتابوں کی تو گنتی نہیں ہے۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں، صحیفے 104 ہیں، کتاب اس کا نام ہے، اور پھر بندوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی معنویت، جامعیت، مرکزیت، افادیت کے حوالے سے گویا کائنات میں کتاب ایک ہی ہے جسے کہا جا سکتا ہے، ایک ہی کتاب ہے۔ اور اس کا اشارہ کل کی نشست میں پرسوں یہ پیش کیا تھا کہ ہدایت کے لیے اور اصلاح کے لیے، رشد کے لیے، معرفت الہیہ کے لیے، نعت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور ایمانی تفصیلات کے لیے، شرعیات کی تفاصیل کے لیے، بے شمار حقائق اور معارف کے لیے قرآن پاک ہی بس ہے، یہی کافی ہے۔ اور یہاں سے منکرین حدیث شریف بدبخت سند نہیں لے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اختلاف ہے تو حدیث شریف سے، دیکھیں کیسے کیسے بے غیرت پیدا ہوئے دنیا میں۔ حالانکہ سید عالم علیہ السلام کے آنے پر قدرت نے آپ کے حسین جلووں کی روشنی میں کائنات کو خوب صاف کیا، کفر مٹا، ظلمت چھٹی، گمراہی کا جنازہ نکل گیا، حتیٰ کہ خدا کا گھر بھی پاک ہو گیا۔ بیت مکہ معظمہ جہاں بت پرستی کی نحوستیں تھیں، وہاں الحمدللہ رب العالمین آپ کے آنے سے بیت اللہ شریف کی فضاؤں میں جب حضور علیہ السلام قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے تو کافر اگرچہ نہیں مانتے تھے لیکن بخدا مور بلب ہوتے تھے کہ ایسی عظیم عربی اور ایسی عظیم کتاب آج تک سنی نہیں۔ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کا اعجاز ہے، معجزہ ہے قرآن کریم کا۔ تو آپ کے تشریف آوری سے کائنات کو خوب رب کریم نے پاک اور صاف فرمایا۔ اور یہ شاید روایت آپ کو یاد ہو، سیدنا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے ایک ہجرت نبی رحمت علیہ السلام کی معیت سے پہلے بھی کی ہے، آپ کی اجازت سے، اور جب چلے تو یہ بھی آپ کے حسن عقیدت، محبت، کمال ایمان کے اظہار کے لیے ہی ہے۔ جب آپ تشریف لے گئے، راستے میں ایک کافر، مکہ شریف کا ایک کافر تھا، نامی گرامی تھا، قوم میں مسترد اور معتبر تھا، نام لینے کو دل نہیں چاہتا، بے ایمان ہے، وہ ملا، چونکہ آپ سے واقف ہے، وہ حضرت کا ایک نام تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ معظمہ میں ایک نام تھا۔ اور سب سے اہم اور مشکل جو کیس ہوتا ہے یہ فوجداری کا ہوتا ہے، اور مکہ معظمہ کے شہر کریم میں اگرچہ باضابطہ کوئی کورٹ نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے مختلف مسائل میں بعض لوگوں کو منتخب کر کے مسائل کا رخ اور یہ مقدمات کا رخ ان کی طرف پھیرا تھا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا منصب یہ تھا کہ آپ فوجداری مقدمات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ قوم جانتی تھی، اور بڑے بڑے صنادید قریش آپ سے واقف تھے، وہ بھی جانتا تھا، حیران ہو گیا، کہنے لگا ابو بکر کدھر؟ فرمایا تیری قوم مجھے
میرے رب کریم کا نام نہیں لینے دیتی، میں ان کو چھوڑ کے ایسی قوم میں میں رہنا نہیں چاہتا، میں جا رہا ہوں۔ دنیا میں جہاں جگہ ملی رہوں گا، رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق میں اپنی ضمیر کو مطمئن کر کے ہدایت کا پیغام خود بھی اپناؤں گا، جہاں تک ہو سکا پہنچاؤں گا۔ اب آگے حضور کے غلام کی عظمت اس کی زبان سے سنیں۔ کہنے لگا ابو بکر ٹھیک ہے، مجھے بھی اختلاف ہے، میں ماننے والا نہیں ہوں، لیکن میں تجھے تو جانتا ہوں، تیرے جیسا مفید عنصر، آپ جیسا ایک عظیم انسان جو سرزمین مکہ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے، جس شہر سے تیرے جیسا عظیم آدمی چلا جائے، جو سنے گا لوگ کہیں گے بڑے بے حیا ہیں، ایسے آدمی کو نکال دیا ہے۔ تو روڑا کوڑا نہیں ہے، تو ہمارے معاشرے کا نچوڑ ہے۔ سبحان اللہ، میرا بڑا مرتبہ ہے، میں نہیں برداشت کرتا کہ تو شہر کو چھوڑ کے چلا جائے۔ آپ نے فرمایا تیری قوم مجھے پریشان کرتی ہے، میں ان لوگوں میں نہیں رہنا چاہتا۔ اس نے کہا میں گرچہ نہیں مانتا لیکن میں تیرا ضامن ہوں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حکمت یہ الہی ہے، یہی تھی رب نے دشمن کو کھڑا کر کے فرمایا اس کو موڑ دے، پہلی ہجرت کا شرف حاصل ہو گیا۔ اصل حکمت، اصل ہجرت جو ہے یہ محبوب کے ساتھ ہو گئی۔ آپ آ گئے، اس نے آ کے اعلان کر دیا مکہ شریف میں کہ بھائی میں نے قد اجرت ابا بکر، میں نے ابو بکر صدیق تو پھر سرکار کے صدقے میں ہے نا، تو کافر تو حضور کی عظمتوں کو صحیح معنوں میں جانتے ہی نہیں۔ میں نے ابو بکر کو پناہ دی ہے، وہ میری پناہ میں ہے، خبردار گر کسی نے اس کو ہاتھ لگایا تو خبردار۔ انہوں نے کہا کہ تو ہمارا سربراہ بھی ہے، وہ تمد خصوصی ہے، ایک بات ہماری ہے، ابو بکر سے کہنا کہ وہ گھر میں بیٹھ کر کو جو کچھ وہ کتاب جو اس کے نبی پاک نے عطا کی ہے، وہ قرآن شریف کا حصہ، وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھے، باہر نہ پڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو پابند کر دیں۔ اس نے کہہ دیا، حضرت نے مسجد شریف بنا دی، جسے آپ کیا کہتے ہیں، یہ صفا، تھڑا، چبوترا، اسے کہتے ہیں مسجد دار، گھر کی مسجد، جہاں گھر کی خواتین نماز پڑھا کرتی تھی۔ آج تو شاید ہے کسی کے نہیں، پرانے گھروں میں آج سے کم از کم صدی، نصف صدی پہلے گھروں میں چبوترے ہوتے تھے جہاں شریف زادیاں نماز پڑھتی تھی۔ آپ نے وہاں بیٹھ جاتے، نماز بھی پڑھتے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے، اور اپنے ذوق میں کرتے، حتیٰ کہ آنکھیں برستی، اور کفار کی عورتیں اور بچے چھتوں پہ چڑھ کر صدیق اکبر کا قرآن شریف سنا کرتے، اور مکہ شریف میں باتیں ہوتی، ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے۔ کافر اس کے گلے پڑ گئے کہ تجھے ہم نے پہلے کہا تھا کہ اس پہ پابندی لگاؤ، یہ پابندی کی احترام نہیں کرتا، یہ مسلمانوں کے نبی، یہ اپنے نبی کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اونچی آواز سے کرتا ہے، اور ہمیں خطرہ ہے کہ یہ قرآن سن کر ہمارے بیوی بچے مسلمان نہ ہو جائیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو یا تو پابند کرو ورنہ اپنی ضمانت اٹھا لو۔ اور وہ چونکہ کافر ہی تو تھا، مسلمان تو تھا نہیں، اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا، اور اس نے جو ساری تفصیل بتا دی، کہتا ہے میں ساری قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے کہا تھا آپ پابندی کریں، آپ پابندی نہیں کرتے، اس لیے بات ایک ہے، اگر میری ضمانت میں رہیں
تو قرآن شریف کو بلند آواز سے پڑھنا چھوڑ دو، اور اگر آپ نہیں چھوڑتے تو میری کوئی ضمانت نہیں، فرمایا تیری ضمانت کی ایسی تیسی۔ لفظ کیا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا ارد علیک جوارک وارضی بجوار اللہ ورسولہ۔ یہ ناقل ہیں محب طبری الریاض النظرہ میں، فرمایا میں تیری پناہ تیرے منہ پہ مارتا ہوں، مجھے اللہ رسول کی پناہ کافی ہے۔ کیسا کھرا سنیوں والا عقیدہ ہے، ہمیں وہی سے ملا ہے نا۔ یہ نہیں کہ ارضا بجوار اللہ، آگے ورسول ہی بھی ہے، خدا کی پناہ جو ہے وہ سرکار کا در دولت ہی تو ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے میری، مجھے انہی کی یہ مبارک پناہ کافی ہے۔ یہ قرآن شریف آپ پڑھتے ذوق سے پڑھتے، اور جن صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ بکریوں کے چرواہے تھے، بکریوں کے چرواہے، چھوٹی عمر تھی، فرماتے ہیں میں بکریاں چرا رہا تھا، سرکار کا گزر ہوا تو مجھے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچے بکریوں میں تیرے پاس بکریاں ہیں، کچھ دودھ ہمیں دے گا پینے کے لیے، بیچ دے، پیسے دیں گے، ایسے نہیں لیتے، پیسے دیں گے۔ باشعور تھے، گرچہ بچپنا تھا، کہنے لگے جناب میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، یہ تو مالک کی ملک ہے، میں تو صرف نوکر ہوں، نوکری کرتا ہوں، لہذا مجھے تو اختیار نہیں ہے یہ بیچنے کا۔ پر مچھا چلنا صحیح، صرف اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا جو بکری جس نے آج تک نہ بچہ جنا نہ دودھ دیا وہ بتا کون سی ہے؟ کہ جی یہ ہے۔ فرمایا اگر ہم اس سے دودھ لے لیں تو تجھے اعتراض تو نہیں ہے؟ اس پر تو اس کے مالک کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو مالک کو بھی دودھ نہیں دیتی، اس کے دودھ دینے کا وقت آیا ہی نہیں، یہ بیاہی نہیں گئی، اس کے بچہ نہیں ہوا، اس کے دودھ نہیں ہے، کہ جی ہے تو ایسے۔ فرمایا اگر ہم نکال لیں تو ٹھیک ہے، کہ جی اجازت۔ سید عالم السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کہ دستے کرم اس کے تھنوں کو لگایا کہ دودھ سے بھر گئے۔ یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرے قلب میں تو سرکار کی عظمت اسی وقت گڑ گئی، وقت آیا تو میں مشرف اسلام بھی ہو گیا، اور میں نے 70 سورتیں سرکار کے سامنے بیٹھ کر آپ سے پڑھی۔ اور فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن شریف کو ایسے تر و تازہ پڑھنا چاہے جیسے اترا ہے، اسے چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن شریف پڑھے ایسے عظیم ہیں۔ تو محترم حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ استفادہ اپنے پیر و مرشد سے، استاد گرامی سے بھی کیا، شاہ صاحب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بھی کیا، صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی سے بھی کیا، صاحب تفسیر کبیر مولانا فخر الدین رازی ان سے بھی کیا۔ اب بسم اللہ شریف پہ گفتگو فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کے اول میں ہے، لیکن ہر سورت سے پہلے اتری نہیں ہے، یہ تو نبی رحمت علیہ السلام کا حکم ہے۔ ایک سورت جو پہلے ہے اس کے بعد والی سورت کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے اس مبارک آیت کو رکھا گیا ہے۔ یہ نزول کے حوالے سے پوری آیت جو ہے یہ تو 2 مرتبہ اتری ہے، جیسے مکی بھی ہے مدنیہ بھی ہے۔ البتہ
ایک صورت میں یہ پوری آیت نہیں، آیت کا جزء ہے۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہر صورت کے آغاز میں اس کو رکھا گیا ہے تاکہ دونوں صورتوں میں فاصلہ رکھا گیا، فاصلہ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتابت میں اس کو اوپر لکھتے ہیں، نیچے سے دوسری شروع ہوتی ہے دوسری صورت، یعنی اب یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے ساتھ الرحمن الرحیم، یہ ملا کے لکھی گئی ہیں، لیکن بسم اللہ شریف کسی صورت میں بطور آیت جو ہے نا یہ شامل نہیں ہے، اس کو ممتاز منتخب کر کے اوپر لکھا گیا ہے تاکہ فاصلہ ہو جائے اور ساتھ میں اشارہ بھی ہو جائے کہ الہ حقیقی نے انتہائی رحمت فرماتے ہوئے اپنے بندوں کو رحمت للعالمین کا صدقہ یہ نسخہ کیمیا عطا فرمایا۔ خود رحمان ہے، الوہیت تو اس کی ذات ہے، اس کی ذاتی صفت ہے، رحمت رحمان ہے، رحیم ہے۔ رحمان نے رحیم نے قرآن شریف اتارا جو کہ رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ رحمان رحمت سے، رحیم رحمت سے، قرآن رحمت، اور جن کی زبان سے صادر ہوا وہ رحمت للعالمین۔ اب کہ یہ اس مبارک کتاب کے ہوتے ہوئے رحمتیں کیوں نہیں ہوں گی؟ ہمیں جائزہ نہیں ہے۔ تورات اتری، بنی اسرائیلیوں پہ خدا کا غضب ہوتا رہا ان کی غلطیوں کی بنا پہ۔ انجیل اتری، نصارہ دیگر وہ ہوتے رہے، اور زبور شریف اتری، داؤد علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے ان سی غلطیوں پر ان کو گرفت ہوتی رہی، لیکن قرآن شریف جو اترا ہے غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں لیکن وہ گرفت نہیں ہے، وہ گرفت نہیں ہے۔ جو پہلی امتوں پر رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، اور اس کو رب کریم نے اپنے ذکر کے لیے ایمان والوں کی نماز میں داخل کر دیا ہے۔ اس کے بغیر مسلمان کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رب ذوالجلال نے اس کو 2 مرتبہ اتارا، اور تیسری مرتبہ چونکہ آیت نہیں بلکہ آیت کا جزو ہے، اور یہ اس کو جب پڑھتے ہیں تو پھر بھی امتیاز ہے کہ جہری صورتوں میں جہاں اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے نہیں پڑھتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تاکہ امتیاز رہے، آہستہ پڑھتے ہیں، پھر آگے تلاوت جو ہے وہ بلند آواز سے ہوتی ہے، یہ امتیاز قائم رکھنے کے لیے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے نزدیک یہ صورت فاتحہ کا جزء یہ ہے، تو باتیں تو طلبہ کی ہیں لیکن چونکہ متعلق ہیں تفسیر سے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین 2، ما الرحمن الرحیم 3، مالک یوم الدین 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5، اہدنا الصراط المستقیم 6، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7 آیتیں صورت فاتحہ کی، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔
البتہ وقف میں اختلاف ہے، یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت قرآن شریف ہے لیکن سورۃ فاتحہ کا جزو نہیں ہے، جزو نہیں ہے، لہذا وہ فرماتے ہیں بطور برکت تو پڑھی جائے گی، سنت ہے۔ قرآن جس وقت آپ نماز ادا کرتے ہیں توفیق الہی سے تو سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور جب آپ سورت میں لاتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مستحب ہے۔ تو امام صاحب فرماتے پہلی آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین، اب وہ بسم اللہ شریف تو شامل نہیں تو پھر 7 آیتیں کیسے ہوئی؟ وہ یوں ہوتی ہیں الحمدللہ رب العالمین 1، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4، اہدنا الصراط المستقیم 5، صراط الذین انعمت علیہم، یہ 6ٹھی آیت ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہاں جو وقف ہوتا ہے نا یہ آیت ہے 6 اور آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ 7 مبارک آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی، اور نص قطعی ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اللہ کریم فرماتا ہے یا رسول اللہ ہم نے آپ کو وہ 7 آیتیں دی ہیں مثانی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں توفیق الہی سے تو آپ باقی صورتیں بار بار نہیں پڑھتے، یہ پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں، اس لیے اسے مثانی فرمایا گیا، بلکہ اس سے آگے والقرآن العظیم ایک تفسیری قول یہ ہے کہ قرآن عظیم بھی رب نے اسی صورت کو فرمایا ہے، یہ نرا قرآن نہیں قرآن عظیم ہے۔ اس سے اشارہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم ہر آیت کو قرآن کہہ سکتے ہیں، ہر آیت کو قرآن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ رب کریم نے سورۃ فاتحہ کو اکیلی کو قرآن عظیم فرما دیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت قرآن بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ اب اس کی حقیقتوں کو صوفیہ جانے، علماء جانے، ایک ایک صورت میں رب کریم نے پورے قرآن کریم کی حقیقتیں جمع فرما دی ہیں، فاہم من فاہمہ، جس کو سمجھ آ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی برکات سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد